مکہ کے ایک بہت بڑے کافر کو کسی نے بتایا کہ تمہارے 2 بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شدید غصے کی حالت میں بیٹوں کے پاس پہنچا۔ پہلے تو انہیں خوب مارا، پھر زنجیروں سے جکڑ دیا۔ کچھ وقت بعد اسے ایک اور اطلاع ملی، تمہاری 2 بیٹیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب تو اور زیادہ غصہ آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمرو کو کسی نے بتایا تمہارے 2 بیٹوں ابو جندل اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شدید غصے کی حالت میں بیٹوں کے پاس پہنچے۔ پہلے تو انہیں خوب مارا، پھر زنجیروں سے جکڑ دیا۔ کچھ وقت بعد انہیں ایک اور اطلاع ملی، تمہاری 2 شادی شدہ بیٹیوں سہلہ اور کلثوم نے بھی اپنے شوہروں سمیت اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب تو اور زیادہ غصہ آیا۔ ان سب پر مظالم ڈالنے لگے، یہاں تک کہ ظلم سے تنگ آ کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع پا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ تک باپ کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ عرصے بعد حبشہ سے واپس آ گئے اور پھر باپ کی شکنجے میں پھنس گئے۔ سہیل بن عمرو کو نہ اپنے بیٹوں کی کوئی پرواہ تھی نہ بیٹیوں کی۔ اسلام دشمنی کا جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا اسی پر چلتے رہے، بلکہ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا وہ اسلام دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ دن رات اسی دشمنی میں بسر کرتے تھے۔ کچھ مدت بعد مدینہ منورہ سے کچھ لوگ حج کی غرض سے مکہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں خزرج قبیلے کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اس بیت کو بیت عقبہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات جب واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ہاتھ لگ گئے۔ انہیں پکڑنے والوں میں سہیل بن عمرو بھی شامل تھے۔ انہوں نے مل کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، پھر انہیں باندھ دیا گیا۔ سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھے بری طرح مار پیٹ رہے تھے تو ایک سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت آدمی میری طرف آتا نظر آیا۔ میں نے خیال کیا یہ شخص معقول ہے، ضرور مجھ سے ہمدردی کرے گا، مجھے ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائے گا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ وہ بھی انہی کا ساتھی تھا، بلکہ ان سے زیادہ سخت ظالم تھا۔ اس نے آتے ہی میرے منہ پر اس قدر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ میرا منہ گھوم گیا۔ ایک روایت میں منہ پر گونسا مارنے کے الفاظ ہیں۔ اب میں نے جان لیا کہ ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آخر ایک مشرک ابو البختری بن ہشام کو میری حالت پر کچھ ترس آیا، اس کی مدد سے اس ظلم و ستم سے نجات پا سکا، لیکن جس کے بارے میں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ مجھ پر ترس کھائے گا اس نے تو الٹا اور ظلم کیا تھا، اور یہ تھے سہیل بن عمرو۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ سہیل بن عمرو بڑے جوش کے عالم میں دوسرے مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے، لیکن بدر کے میدان میں قریش کو شکست فاش ہوئی تو اب یہی سہیل حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قید ہو گئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان نے جوش مارا۔ آج وہ شخص ان کے قبضے میں تھا جس نے سال ہر سال مسلمانوں پر ظلم کے تیر برسائے تھے، زبان سے بھی آگ کے شعلے اگلے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں سہیل کے اگلے 2 دانت توڑ دوں تاکہ اس کی تقریر کی قوت جاتی رہے۔ دراصل یہ زبردست قسم کے مقرر تھے، اپنی تقریر سے لوگوں کے جذبات میں آگ لگا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، ایسا نہ کرو، اللہ نے اسے خطابت کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے شاید کبھی تمہیں اس سے فائدہ پہنچ جائے اور تم خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ غزوہ بدر کے بعد سہیل غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں بھی قریش کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن ہر بار انہیں ناکامی ہوئی۔ مسلسل ناکامیوں کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بدستور اسلام دشمنی میں لگے رہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی تیاریاں کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ایک منزل ادھر حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے،
ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اس مقام پر کفار سے ایک صلح نامہ لکھا گیا، اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح نامے کے لیے قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو نے اس موقع پر بھی بہت سخت رویہ اختیار کیا۔ ان کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو کسی طرح زنجیروں سے چھڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سہیل بن عمرو نے صلح نامہ لکھنے کی شرط لگا دی کہ پہلے حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کیا جائے، اس طرح انہیں واپس ان کے حوالے کرنا پڑا۔ اس موقع پر حضرت ابو جندل دھاڑی مار مار کر روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا بہت جلد بہتر نتیجہ ظاہر ہوگا، فکر نہ کرو۔ غرض یہ کہ اس وقت تک بھی سہیل بن عمرو کا ظلم اسی طرح جاری رہا۔ آخر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس وقت سہیل بن عمرو، اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ نے قریش کے گروہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے مقصد میں ناکامی سے دوچار کیا۔ ان میں سہیل بن عمرو بھی تھے۔ یہ اپنے گھر جا چھپے۔ اب وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہیں عبداللہ کے پاس جن پر کئی سال سے برابر ظلم کرتے رہے تھے ان سے کہا، اے میرے بیٹے، جیسے بھی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کرو، میری جان بخشی کراؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کا ظلم بھول گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کو امان دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں سے خوب آگاہ تھے، لہٰذا فرمایا سہیل اللہ کی امان میں ہے، کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ انہیں نقصان پہنچائے۔ سہیل باشعور انسان ہے، ایسا شخص اسلام کی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر والد کو سنائی۔ وہ سنتے ہی پکار اٹھے، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی نیک تھے، اس عمر میں بھی نیک ہیں۔ پھر حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ خود سے عبادت کرنے لگے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ پہلے اسلام کے دشمن تھے، اب اسلام سے دشمنی کرنے والوں کے دشمن بن گئے۔ غزوہ حنین میں حصہ لیا، اپنے گزشتہ گناہوں اور مظالم کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگ دڑا دڑ مرتد ہونے لگے تو یہ ثابت قدم رہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم کذاب کے خلاف جنگ میں حصہ لیا اور شہادت پائی تو کہا کرتے تھے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کرے گا، مجھے امید ہے عبداللہ سب سے پہلے میری سفارش کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا تو حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان سمیت اسلامی لشکر میں شریک ہو گئے۔ مورخ و عقدی کی روایت کے مطابق انہوں نے شام کی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا، جان بازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا، رات کو عبادت کرتے، دن کو جہاد کرتے، گویا خود کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شام کی سب سے خوفناک لڑائی جنگ یرموک تھی۔ اس میں سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فوج کے ایک دستے پر سالار مقرر تھے۔ جنگ کے پہلے دن 60,000 عیسائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 60 مجاہدین ساتھ لے کر ان کے مقابلے پر نکلے، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے پر 1000 کافر تھے، اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ 1000 کے مقابلے پر ایک آدمی آیا ہو۔ پھر آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ ان 60 مجاہدین نے 60,000 کا مقابلہ بڑی بے جگری سے کیا۔ ان میں سے ایک حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رات کی تاریکی پھیلنے تک یہ 60 مجاہدین دشمن سے لڑتے رہے۔ اس دوران انہوں نے سینکڑوں کو قتل کیا، جبکہ مسلمانوں کے صرف 10 آدمی شہید ہوئے۔ آخر جنگ یرموک شروع ہوئی اور اس جنگ کے دوران ہی حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ اس حالت میں انہوں نے کہا، پانی پانی۔ ایک مجاہد دوڑ کر پانی لے آئے۔ انہوں نے پیالہ منہ سے لگایا تھا کہ اسی وقت نزدیک سے ایک زخمی مجاہد کی آواز سنائی دی، پانی۔ انہوں نے فوراً پیالہ منہ سے ہٹا لیا اور فرمایا، پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ ان کے پاس پانی لے جایا گیا تو تیسری آواز سنائی دی۔ انہوں نے بھی کہا، پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ جب تیسرے کے پاس لایا گیا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ پانی پلانے والے ساتھی جلدی سے واپس پلٹے تاکہ دوسروں کو پانی پلا دیں۔ وہاں پہنچے تو وہ دم توڑ چکے۔ یہ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔
ایک روایت میں یہ ہے کہ پانی اس طرح 7 آدمیوں تک لایا گیا اور 7 دم توڑ گئے، یعنی پانی کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مرتے وقت بھی دوسروں کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ اسلامی اخوت کی ایسی مثال ہے جسے پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔